بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب رسول خدا نے اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت امام حسین کی شہادت اور ان پر آنے والی مصیبتوں کی خبر دی تھی، جناب فاطمہ نے جو سنا کہ حسین 3 دن پیاسا رہے گا اور اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ ذبح کیا جائے گا، پھر اس کی لاش کفن کے بغیر پڑی رہے گی، تو وہ بہت شدت سے روئی، بولی، اے ابا، میرے حسین پر یہ واقعہ کس زمانے میں پیش آئے گا؟ جناب رسول خدا نے فرمایا، اے فاطمہ، افسوس، یہ تیرا فرزند مصیبت میں مبتلا ہوگا تو تنہا ہوگا، اس وقت کوئی نہیں ہوگا، نہ علی ہوگا، نہ تو ہوگی، نہ میں ہوگا۔ یہ حال سن کر جناب سجدہ پہلے سے زیادہ روئی اور بے قرار ہوئی اور عرض کی کہ اے بابا، جب میرا بیٹا ایسی بے کسی سے شہید ہوگا تو اس پر کون روئے گا اور اس پر کون صف ماتم بچھائے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، میری امت کی عورتیں میری اہل بیت کی عورتوں کی مصیبت کو یاد کر کے روئیں گی اور میری امت کے مرد میرے اہل بیت کے مردوں پر روئیں گے۔ میرے دوستوں کی قسم، ایک قوم ایک دوسرے کے بعد میرے حسین کا سامان ماتم ہر سال تازہ کریں گے۔ اے فاطمہ، جب روز قیامت ہوگا اور تم دیکھو گے کہ مردوں کی شفاعت میں کروں گا اور جو مصیبت حسین سن کر روئے گا تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے۔ اے فاطمہ، ان سب آنکھیں قیامت کے دن رو رہی ہوں گی، مگر وہ آنکھ جو مصیبت حسین سن کر روتی ہے خوشحال ہوگی اور جنت کی نعمتوں کی اسے خوشخبری دے دی جائے گی۔ سفید کبوتر کا ایسا واقعہ جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کبوتر کو لوگ بہت ہی محبت سے پالتے ہیں۔ آج کا واقعہ سننے کے بعد آپ کبوتر سے بے انتہا محبت کرنے لگیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک کبوتر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا مبارک بدن سے جدا ہو گیا سر، جب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کو قید کر لیا گیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام پر غم کا آسمان برس پڑا۔ وہ رو رہا تھا۔ 10 محرم کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا۔ کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر رسول کے نواسے کا جسم مبارک تنہا پڑا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے نیچے اتر آیا، پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ کا خاندان کربلا میں بکھر گیا ہے۔ یوں کبوتر کربلا میں آ کر پھرنے لگا اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے لگا، اور اس کبوتر نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنے آپ کو تر کر لیا اور واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا اور طواف کے طرح پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینے کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو حیران اور پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے تو پھر معلوم ہوا کہ سفید کبوتر پیارے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر کیوں آیا تھا۔ کبوتر یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ رسول کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں جو سفید رنگ کا کبوتر ہے وہ اسی کبوتر کی نسل میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کبوتروں میں اتنی شفا اور برکت رکھی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینے میں ایک گاؤں میں سیام نام کا یہودی تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کو اچانک ہی مہر کا مرض ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ لڑکی نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے رشتہ دار اور محلے کے لوگ اس سے شدید نفرت کرنے لگے۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر اسے شہر سے دور چلا گیا۔ ایک باغ میں جا کر اس نے اپنی رہائش اختیار کر لی۔ وہ یہودی سارا دن شہر میں کام کرتا اور واپس شام میں اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنا کام میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ وہ شام میں اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ لڑکی پریشان ہوئی کہ اتنے وقت ہو گیا ہے اور میرا والد ابھی تک نہیں آیا۔ وہ اپنے والد کو ڈھونڈتی ہوئی ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس ایک پرندے کی چینخ بڑی آواز آ رہی ہے۔ وہ پریشان ہو گئی۔
اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی اس آواز کو سنتے ہوئے اور آواز کا پیچھا کرتے ہوئے گھسیٹتے گھسیٹتے اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن اس لڑکی نے اپنا سر اٹھایا اور درخت کے اوپر دیکھا۔ وہاں پر ایک سفید کبوتر بیٹھا تھا جس کے پروں سے خون نکل رہا تھا، ایک ایک قطرہ کر کے گر رہا تھا اور لڑکی کی آنکھ پر جا گرا۔ خون کے قطرے کا گرنا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ لڑکی اپنی ایک آنکھ سے دیکھنے لگی، ایک اور خون کا قطرہ اس کی دوسری آنکھ میں بھی گر پڑا۔ خون کی برکت سے لڑکی دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ لڑکی بہت ہی خوش ہو گئی اور ساتھ میں حیران بھی ہو گئی۔ جب لڑکی نے اوپر درخت پہ دیکھا تو ایک کبوتر خون میں لت پت تھا، بلکہ کچھ اور قطرے لڑکی کے جسم کے اوپر بھی گر گئے۔ ان قطروں کو اس لڑکی نے اپنے جسم کے اوپر مل لیا اور اس کا پورا جسم ٹھیک ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی ان کی برکت سے لڑکی کو مکمل شفا ملی۔ اسے خون میں ایسی شفا تھی کہ لڑکی پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی اور لڑکی خوش ہو کر اٹھی اور باغ سے باہر اپنے باپ کی تلاش میں نکلی۔ جیسے ہی باہر آئی تو سامنے اس کا والد تھا۔ اس کے والد نے اس لڑکی سے پوچھا کہ بیٹی، یہاں میری ایک بیٹی رہتی ہے، جس جگہ میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا وہ موجود نہیں، کیا تمہیں پتہ ہے کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ لڑکی خوش ہو گئی اور رو کر بولی، اے بابا، میں ہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں اور اب میں صحت یاب ہو گئی ہوں۔ یہودی یہ سن کر اتنا خوش ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ خوشی سے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور بولا، اے بیٹی، تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنا کیسے لگ گیا؟ اس کی بیٹی نے اس کو پورا واقعہ سنایا۔ لڑکی اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے لے گئی۔ یہودی نے کبوتر سے کہا، اے کبوتر، اے پرندے، تیری اس دردناک آواز کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اور تیرے پروں سے یہ مبارک خون کس کا ہے جس خون میں اتنی شفا ہے؟ کبوتر نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا ہے یہ خون، جس کو ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا ہے، کہ اسی خون کی برکت سے یہودی یہ سن کر اس جگہ پر مسلمان ہو گیا۔ جب کوئی بھی اسے یہودی سے مسلمان ہونے کی وجہ پوچھتا تو یہودی پورا واقعہ تفصیل سے ان کو بتاتا۔ سلام ہو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر، سلام ہو اس پاک کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بہتا رہا رسول کے دین کو بچانے کے لیے۔ پیارے نبی کے خاندان نے اپنی اور اپنے پیاروں کی قربانیاں دے دی، ہمیں قربانی بھی نہیں دینی پڑی اور اتنی آسانی سے ہمیں اسلام مل گیا۔ ہم بھی کیسے لوگ ہیں پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے اور نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے ہمیں جتنی بھی زندگی عطا کی ہے، ہم اس کا اللہ پاک سے شکر ادا اور اطاعت گزاری میں لگائیں۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور نیچے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔